اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کارساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گزار کون، اور مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ نعرہ حیدری۔ ان جناب ملتمساں جناب مولانا ذوالفقار حیدر نقوی صاحب کے کہ وہ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمان تے جڑے صاحبان باہر ہو اندر تشریف لے وہ اندر دا ماحول بہترین ہے، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تے ماحول بن جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وَأَنَا مِنْهُ صلوات سارے صاحبہ۔ حاضرین محترم، واجب الاحترام سامعین، ماشاءاللہ شکرًا للہ، اللہ کا شکر، اس کی حمد کہ معصومہ عالمین کے صدقے آج آپ حضرات سلسلے کی 8ویں سلسلے کی 7ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کا جو عنوان ہے وہ ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ کل گفتگو یہاں رک گئی تھی کہ جو گود ہے، جس گود میں نبی آتا ہے وہ گود گندی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قسم کی نجاست اس گود کے قریب پہنچ جائے کہ جس گود میں اللہ نبی بھیجتا ہے۔ نبی بعد میں آتا ہے، پہلے گود اس گود کا اہتمام کرتا ہے جس گود میں اس کا نبی اترتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے میرے محترم؟ جس طرح قرآن کے اترنے کے لیے اس نے مصطفیٰ کی جملہ سنیے، جس طرح قرآن کو اتارنے کے لیے، قرآن سے پہلے قرآن کو اتارنے کے لیے اس نے رسول کے دل کا انتخاب کیا ہے، جس طرح رسول کے دل کا انتخاب کیا ہے، قرآن کے اترنے کے لیے
ایسے رسول کے اترنے کے لیے ابو طالب کی گود کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. کیا کہنے حضور عالی. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی جس کی نبوت کا کلمہ پڑھ کر نبی بنا ہو، اللہ نے اسے نبی بنایا ہی نہیں جب تک کہ اس نے اس کی نبوت کا اقرار نہیں کیا. جب تک اس کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اس نے نبی بنایا ہی نہیں. نہیں حضور علی اگر یہ بات یہاں تک کہہ کر چلا گیا تو ادھوری ہو جائے. پوری بات یہ ہے اللہ نے اس وقت تک کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا جب تک اس نے حضرت مصطفیٰ کی نبوت اور علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. اس وقت تک نبی بنا ہی نہیں، نبوت دی ہی نہیں ہے جب تک کہ اس نے رسول اللہ کی رسالت اور علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. کوئی نبی بنا ہی نہیں ہے. حضور علی جب رسول کی نبوت اور علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے تو کوئی مومن کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے ان کی ولایت اور نبوت کے بغیر کہ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو جب نبوت جو ہے اور جہاں تاجدار انبیاء آ جائے اس کے ایمان میں آپ کو شک پڑا ہوا ہے. حضور علی یہ شک نہیں ہے، یہ بغض ہے، یہ بغض ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کتنے صحابہ ہیں؟ کتنے صحابہ ہیں؟ کم سے کم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں صحابہ، اور اسی فہرست میں حضرت علی علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ جب حضرت علی کا سارے صحابہ کے لیے کہتے ہیں، قاعدہ ہے مسلمانوں کا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. کہتے ہیں علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھتے ہیں نہ رضی اللہ کہتے ہیں. سب صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں. حضرت علی کے نام جب لیتے ہیں یا لکھتے ہیں حضرت علی کا نام تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. کرم اللہ وجہہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں وہ سب کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں؟ ابھی ایک بل بھی پاس ہونے جا رہا ہے، لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب سب کو رضی اللہ کہا جائے. حضور علی سب کو ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ آپ تو خود اس بات کے قائل ہیں کہ سب رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ ہے. کیسی عجیب بات ہے. آپ نے علی کو کبھی رضی اللہ خود نہیں کہا ہے، کرم اللہ کہتے چلے آئیں. اچھا یہ بتائیے حضور کہ کرم اللہ کیوں کہتے ہیں علی کے لیے؟ کرم اللہ وجہ، اس کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے. کیوں کہتے ہیں؟ سب رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. علی کے لیے کہتے ہیں کرم اللہ، اور ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ سب کو کہیے رضی اللہ. کمال کر رہے ہیں حضور علی. چلیے سب کو کہہ لیتے ہیں رضی اللہ. حضرت آدم کو کہیں گے رضی اللہ؟ ہیں؟ آدم کو کہتے ہیں رضی اللہ، تو آپ تو کہتے ہیں سب کو کہیں رضی اللہ. نوح کو کہیں گے رضی اللہ؟ ابراہیم کو کہیں گے رضی اللہ؟ نہیں کہیں گے، انہیں علیہ السلام کہیں گے. حضور علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی میرا سنی بھائی، میرا شیعہ بھائی کوئی دوست کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں آدم رضی اللہ، نوح رضی اللہ، ابراہیم رضی اللہ، نہیں. ان کے لیے کہیں گے علیہ السلام، ان کے لیے علیہ السلام کہیں گے. حضور جب آدم کے لیے علیہ السلام، نوح کے لیے علیہ السلام، جناب ابراہیم کے لیے علیہ السلام، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جس کی ولایت کے صدقے میں نبی بنے ہیں وہ رضی اللہ کیسے ہوتے؟ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہیں میرے محترم؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سب کے سب حضور علی. مجھے اتنا بتا دیجئے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضور جس بی بی کے دروازے پر رسول کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ. جس بی بی کے در پر صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بی بی کے دروازے پر نبیوں کا نبی کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا ہو۔ مولوی صاحب آپ کو غلط فہمی کہاں سے ہو گئی؟ جس بی بی کے دروازے پر نبیوں کا نبی کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کر کے سلام پڑھ رہا ہو، ارے حضور وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ متوجہ ہے میرے محترم؟ وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے عزت مآب سامعین سب رضی اللہ، علی کرم اللہ۔ صاحب یہ تو بتا دیجئے کہ سب کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، علی کو کرم اللہ کیوں؟ کہا رضی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں کلمہ پڑھتا ہے۔ ظاہری بات ہے پیغمبر نے تبلیغ کی ہے تو سب نے کلمہ پڑھا ہے، دائرہ اسلام میں آئے، پھر ہم دعا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا ان سے راضی ہو جائے۔ چونکہ وہ جو ہے شرک چھوڑ کر، کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آئے، آقا مولا کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، تاجدار انبیاء کی نبوت کا کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا، نبی کے ساتھ رہے، اب دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو علی بھی تو صحابہ میں ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں، صحابہ میں بھی ہیں، نبی کے صحابی، تو انہیں کرم اللہ وجہ۔ سنیے گا حضور علی ایک ہی وجہ لکھی ہے کہ علی کو کرم اللہ، اس لیے کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہوئے وہ پہلے مشرک تھے، کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے رہتے تھے، ان کے بابا دادا نے بتوں کی پوجا کی تھی، پھر اس کو چھوڑ دیا، نفرت کرنے لگے، پھر اسلام میں آئے، پاکیزہ نبی کا کلمہ پڑھا، اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں صبح شام رضی اللہ تعالیٰ۔ علی کے لیے کیوں کہتے ہیں کرم اللہ؟ کرم اللہ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ علی کسی دور میں نسلہ بعد نسل اپنے باپ دادا پردادا سے لے کر کسی دور میں کسی نسل میں کسی ذریت میں علی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا۔ ایک چشم زدن، اب کرم اللہ وجہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ سارے مسلمان کیوں علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ؟ ایک چشم زدن کے لیے بھی علی کا چہرہ کسی بت کے آگے نہیں جھکا ہے۔ آپ ان کے بابا کے ایمان میں شک کر رہے ہیں، آپ ان کے بابا کے ایمان میں شک کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، قبیلے جتنے بھی ہیں عرب میں زمانہ جاہلیت میں سب بتوں کو پوجتے تھے، ٹھیک ہے، اور جتنے قبیلے تھے سب کے اپنے بت تھے، ہر ایک قبیلے کا بت تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے۔ عزا کو کون سا قبیلہ پوجتا تھا؟ حبل کی پوجا کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ توجہ ہے؟ لات کی کون سے، منات کی کون سا، سارے قبیلوں کے۔ میں تاریخ اسلام سے سوال کرتا ہوں، قبیلوں کے نام بھی لکھے ہیں اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان بتوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا بنی ہاشم، بتائیے جس بت کی یہ پوجا کرتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کس کی پوجا کرتا تھا؟ ایک سوال ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں، سجدے میں جائیں، سامنے آگ جلا دی جائے، دیا روشن کر دیا جائے، چراغ جلا دیا جائے، تو بتائیے نماز باطل ہو جائے گی یا نماز قائم رہے گی، برقرار رہے گی؟ اگر سامنے آگ جل جائے، سامنے دیا رکھ جائے، نماز پڑھ رہے ہیں سامنے کچھ چراغ رکھ دیں آپ کے سجدے کی جگہ کے وقت، تو نماز برقرار ہے یا باطل ہو جائے؟ جی نہیں۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے غیر سید، معززین لالا موسیٰ، دیکھیے حضرت ابو طالب میرا عنوان ہے اور میں دلیل کہاں سے قائم کر رہا ہوں، آپ سے دعا چاہتا ہوں جناب۔ ارباب ادب بیٹھے ہیں، ذرا میری راہ دیکھیے۔ بارش نے تو پورا زور لگایا تھا لیکن حسین پھر حسین ہے۔ سارے جلوس جو ہے نا وہ ساری رات بارش میں چلتے رہیں۔ خدا ان سیدہ کے لال کے ماتمیوں کو شاد و آباد رکھے۔
خدا کی قسم بارش کا ایک ایک قطرہ اتر کے ان کے قدموں کے بوسے لیتا رہا. تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہیں جناب. توجہ ہے ساری باتیں کہ آپ کی توجہات جو ہیں وہ ہماری تھکن اتارنے کا سبب بنتی ہیں, ہماری دعائیں حاصل ہو جاتی ہیں. ویسے بھی عقیدے جو ہیں نا وہ لفظوں کی صورت میں زبان سے ظاہر ہو جاتے ہیں, اور اگر زبان کو روک بھی لے نا, کنٹرول بھی کر لے, تو ساری باتیں چھپ جاتی ہیں. علی کا بغض نہیں چھپتا, علی کا بغض نہیں چھپتا, علی کا بغض نہیں چھپتا ہے. یقین جانی سب کچھ چھپا سکتا ہے انسان, لیکن اگر دل میں علی کے خلاف بغض ہے, دشمنی ہے, تو ادھر علی کا نام آیا, ادھر چہرے پر آثار آ گئے. گلاب ہو جائیں سارے چہرے, ایسا نہ رہو, گلاب ہو جائیں سارے چہرے. میرے محترم سنیں, توجہ ہے, میں غور فرما رہے حضور. سامنے آگ جلا, یہ مسئلہ سننا قرار آ جائے گا. ایک بات بھی آپ کو یاد ہو جائے گی تو محنت سفل ہو جائے گی, لطف آ جائے گا کہ کیا سن کے جائے. آگے چراغ جلا دیا جائے, آپ کی علمی صلاحیتوں کو بڑھا دے گی, بچے اس کو یاد کریں, تو نماز باطل. اگر غیر سید نماز پڑھ رہا ہے, سامنے اس کے کوئلہ جلا دو, آگ جلا دو, کینڈل جلا دو, موم بتی, چراغ, نماز باطل. اور اگر سید نماز پڑھ رہا ہے تو 10 چراغ روشن کر دو, نماز باطل نہیں ہے. وہ سوال دلوں میں کچھ سوال پیدا ہو گئے کہ یہ میں نے کیا مسئلہ بیان کر دیا. میں یہ آج کی بات کر رہا ہوں, آج سید غیر سید کی بات کر رہا ہوں. ابھی کوئی سید نماز پڑھ رہا ہے, چراغ جلا, یہ برقرار ہے نماز, اس کی نماز کو کچھ نہیں ہوا. غیر سید نماز پڑھ رہا ہے, مسئلہ ہے. ایک اگر موم بتی جلا دیجئے, گئی نماز. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا امام زمانہ سے, اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. آپ کو چاہیے بآواز بلند صلوات پڑھیں سرکار حجت کی ذات پر. توجہ ہے حضور, سبحان اللہ. دیکھیں میرا موضوع کیا ہے, کہاں سے. سرکار ولی اللہ حجت خدا, آپ سے درخواست کروں گا کہ ظاہری بات ہے یہ اشرے یہ سب آپ کے تعاون سے ہی ہو رہے ہیں. یہ ذکر مولا کا, یہ عزاداری مولا کا, یہ تابوت, یہ زری, یہ زیارتیں. انصر شاہ صاحب باہر تشریف رکھتے ہیں. میری درخواست پر آپ ان سے مل کر جائیں. جو تعاون ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے چلیں. جتنا آپ تعاون کرتے چلے جائیں گے اسی طرح اس جگہ پر عزاداری میں نکھار اور رونقیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی, آسانیاں پیدا چلی جائیں گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے تاکہ سب آمادہ ہو جائیں کہ اب جب جائیں گے ان سے انصر شاہ سے مل کر اور تعاون کر کے ہی جائیں گے. بلند تر صلوات پڑھیں سارے ساتھ. سن رہے ہو؟ یہ سوال کیا امام زمانہ سے. گوہر یگانہ کتاب کا نام, گوہر یگانہ فی حالات امام زمانہ کتاب کا نام ہے. امام زمانہ سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے, آپ کی توقیع میں جواب آیا. جواب یہ آیا اگر نماز پڑھنے والا غیر سید ہے نماز باطل ہے, چراغ سامنے جلاؤ. اگر نماز پڑھنے والا سید ہے تو نماز باطل نہیں ہے. آپ آمادہ ہوں گے تو میں حل کروں گا اس مسئلے کو امام زمانہ کی زبان اثر سے. اگر آپ آمادہ ہوں گے, تیار ہوں گے کہ جواب امام کی طرف سے آ رہا ہے, تو اتنا ہی آپ کو آمادہ ہونا چاہیے کہ جواب نہیں ہے بلکہ علم کا ایک بحر بے کراں ہے جو آپ کے دلوں پر اتر جائے گا. تو دلوں کے صحن کو ذرا آمادہ کیجئے, ظرف کو بڑا کیجئے اور تیاری کیجئے, اپنے دل و دماغ سے, اپنے چہروں سے استقبال کیجئے. دیکھتا ہوں میں یہ پڑھ کے. توقیع لکھی آئی, لکھ کے جیا جواب آیا مولا. جواب یہ آیا کہ اگر غیر سید نماز پڑھ رہا ہے نماز باطل ہے اگر سامنے آگ جلا دو. میں اپنے ایک ایک سامنے کے سامنے سرکار حجت علیہ السلام کا جواب سنا رہا. اگر سید نماز پڑھا نماز باطل نہیں ہے, برقرار ہے. غیر سید ہے تو باطل. فرزند رسول کیسے پوچھا گیا, وضاحت فرما کہ اس لیے غیر سید کی نماز سامنے آگ جلانے سے باطل ہو جاتی ہے کہ جو آج غیر سید مسلمان ہوا ہے, یہ 2 پشتے پیچھے, 4 پشتے پیچھے, 5 پشتے پیچھے, یا آفتاب کا پجاری تھا
یا بتوں کا پجاری تھا یا آگ کا پجاری تھا؟ یہ 2 4 5 پشتے پیچھے جو آج غیر سید مسلمان ہو کے نماز امام زمانہ فرماتا، یہ 2 یا 4 یا 6 پشتے پیچھے یا آگ کا پجاری یا بتوں کا پجاری یا سورج کا پجاری، اس لیے اس کی نماز سید کی نماز اس لیے باطل نہیں کہ سید یہاں سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے ابو طالب تک، ابو طالب سے عبد المطلب تک، عبد المطلب سے ہاشم تک، ہاشم سے عبد مناف تک، عبد مناف سے قصی تک، قصی سے فہر تک، فہر سے غالب تک، غالب سے عدنان تک، عدنان سے مالک تک، مالک سے قیدار تک، قیدار سے اسماعیل تک، اسماعیل سے ابراہیم تک، نہ کبھی بت کے آگے جھکا نہ آگ کے آگے جھکا۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے ظہور میں تاجیل فرما، اللہ ان کے ظہور میں تاجیل۔ سمجھے میرے محترم سامعین؟ وہ بت تو بتائیں جس کی یہ خاندان پوجا کرتا تھا، وہ کون سا بت تھا جس کی یہ خاندان عبادت کیا کرتا تھا؟ میرے عزت مآب سامعین، میرے واجب الاحترام سامعین، مجھے یہ وجہ کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں، صحابیوں میں، اہل بیت میں بھی ہیں، صحابہ میں۔ بھائی جان جتنے صحابی ہیں سب کے باپ بھی تو تھے نا، ماشاءاللہ سب کے باپ۔ میں انصاف چاہتا ہوں سنی شیعہ دوستو، ذرا ان لوگوں کا بغض دیکھو۔ سنی شیعہ ایک ہے پلیٹ فارم، کسی صحابی کے باپ کے بارے میں بات نہیں ہے، صرف علی کے باپ کے بارے۔ اب آپ نے دیکھا؟ ہاں، اس لیے کہ زمانہ نے علی کو اذیتیں دی ہیں، تلوار سے، تیروں سے، نیزوں سے۔ تاریخ میں دیکھیں کیا کچھ علی کے ساتھ کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ذہنی ٹارچر کرنا۔ کسی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے، وہ تو مر جائے گا۔ یہ علی کو اذیت دیتے تھے، اذیت، علی کو اذیت دیتے تھے، اذیت دیتے تھے۔ علی، ہم نے سنا ہے آپ کے بابا جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں ہیں، یہ علی کو کہتے تھے۔ علی چپ رہتے تھے۔ یاد رکھیے کوئی عام آدمی بولتا ہے نا تو خاص اسے جواب نہیں دیتا، وہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، علی کو پتا ہے کس کے سکھائے ہوئے ہیں، پھر خاموشی۔ توجہ رکھیے گا، آپ کے بابا جہنم میں، نعوذ باللہ، جی یہ تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوں۔ علی آپ کے بابا، مر نہ جائے کوئی آدمی یہ سن کر، علی آپ کے بابا جہنم میں، آپ کے بابا جہنم میں ہیں، آپ کے بابا جہنم میں۔ چپ۔ ایک دن وہ بھی سامنے آ گیا جس کے سکھائے ہوئے بولتے تھے، اس نے کہہ دیا علی میں نے آپ کے بابا جہنم میں۔ ایک مرتبہ علی نے قبا کا دامن کاندھے پر ڈالا اور اس سے کہا میرے قریب آ، یہ بتا تو نے نبی کی زبان اطہر سے میرے بارے میں سنا ہے نا کہ علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے؟ یہ مولا علی کے خلاف بڑی سازش۔ کبھی یہ موقع ملے اور ہم یہ حالات پڑھیں کہ علی کو کتنی اذیتیں دی گئیں، کیسی کیسی اذیتیں دیں۔ 70 سال تک مسلسل 70,000 ممبروں پر بیٹھ کر، ممبروں پر، مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر علی کی شان میں بدتمیزی کی گئی، علی کے شان میں گستاخی، ادب سے میں لفظ بول رہا ہوں، زبان جل جائے وہ لفظ میں کہہ نہیں سکتا، علی کی شان میں توہین کی گئی، علی کی شان میں بے ادبیاں کی گئیں، علی کی شان میں گستاخیاں کی گئیں۔ ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں، سالوں گزرے، سینکڑوں سال گزرے،
لوگ لگے رہے اس بات میں کہ کسی طرح علی کا نام مٹا دیا جائے، علی کی شان میں آئی ہوئی حدیثیں مٹا دی جائیں، علی کی شان کی روایتیں مٹا دی جائیں، یا ان جیسی دوسروں کی روایتیں بنا لی جائیں۔ اس پر حکومتوں کی مشینریاں کام کرتی رہیں، بڑے بڑے بنو امیہ کے حکمران کام کرتے رہیں، تاریخیں لکھواتے رہیں، اور یہی نہیں بلکہ ممبروں پر بیٹھ کر اتنا کردار مشق کر دیا تھا علی کا، اتنا کردار مشق کر دیا تھا کہ جب آپ کی شہادت کی خبر کوفے سے شام پہنچی تو شام کا کتاب کا نام ہے امت اور اہل بیت، جب یہ مارکیٹ میں موجود ہے، حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جب علی کی شہادت کی خبر پہنچی، صلوات پڑھ دیں اہل بیت میں، بچوں کو بیٹا بچوں کو آپ ذرا کنٹرول کریں، بار بار اٹھتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اتنی گرمی بہت ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے، صلوات پڑھیں اہل بیت پڑھیں۔ میں بڑا اگنور کرتا ہوں مگر مجبور ہو جاتا ہوں، ایک درود پڑھ دیے آپ آواز بلند، پھر صلوات۔ بڑی نازک منزلیں جہاں پر آپ کو لایا ہوں، بہت اہم منزلیں، پتہ چلے آپ کو کہ یہ حقیقت کیا ہے جس کا نور آج ہمارے دلوں میں جگمگا رہا ہے۔ یہ علی کی حقیقت نور جو ہمارے دلوں میں روشن ہے، یہ نور کا چراغ جو آج ہمارے دلوں میں روشن ہے کتنا قیمتی ہے، ذرا سمجھ میں آئے۔ 70 ہزار ممبروں پر علی کی شان میں بے ادبیاں کی گئی ہیں، 41 سال تک معاویہ کی حکومت، اس کے بعد مروان کی حکومت، پھر 21 سال عبد الملک بن مروان کی حکومت، پھر 10 سال اس کے بیٹے ولید کی حکومت، پھر 7 سال سلیمان کی حکومت، پھر ہشام کی حکومت، یہ مسلسل بنی امیہ اور بنی مروان کی حکومتیں علی کی شان میں بے ادبیاں کرتی رہیں، ایسا ماحول بنایا کہ علی کے خلاف باتیں، سوچئے 70 ہزار ممبروں پر مسجد کا مولوی بیٹھ کر علی کے خلاف بول رہا ہے، کیا کچھ نہیں کہہ رہا ہوگا، کیا کچھ نہیں جمعے کے خطبے میں کہہ رہا ہے، جمعہ پڑھنے آئے ہیں مسلمان اور وہ علی کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ جب شام میں، گھبرانا نہیں، میری بات سننا، مشکل جگہ ہے جہاں پر آیا ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ رہ، جب شام میں یہ خبر آئی کہ 40 ہجری مولا مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، تو امت اور اہل بیت حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی ہے، اس نے لکھا کہ شیخ شامی تھا، لمبی داڑھی والے شامی کا واقعہ، ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، لمبی داڑھی والے شامی کا واقعہ، جس کو شامی عالم کہتے تھے، عالم۔ اس نے کہا علی مسجد میں کیوں گئے کہ شہید ہو گئے؟ کہا کیا مطلب؟ کوفی نے کہا کیا مطلب؟ کہا بھائی مسجد میں تو مسلمان جاتا ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، سمجھے؟ حکومتیں لگی رہیں، سلطنتیں لگی رہیں، علی کا نام مٹا دو۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے حضور علی؟ خوش ہو گئے تھے آپ؟ ارے اتنے بڑے بڑے ظالم جابر حکمران سلطنتیں لگا کر علی کا نام نہیں مٹا سکے، یہ چھوٹا سا کیرونا کیا مٹا سکتا تھا علی کا؟ گھبرائے تو نہیں میرے محترم صاحب؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا مشکل باتیں آ گئی، ذرا مشکل باتیں آ گئی تاکہ سمجھیں، نوجوان دوستوں کو پتہ چلے، حقیقت کا پتہ چلے کہ تاریخ کیا ہے۔ سلطنتیں لگی ہیں علی کے نام کو مٹانے کے لیے، بادشاہوں نے بادشاہتیں لٹائی ہیں، خزینوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ جو علی کی دشمنی میں ایک بات کہے، جتنا مال چاہے دے دو، کوئی علی کے خلاف جھوٹی روایت گھڑ کر لے آئے، جتنی کنیزیں مانگے دو، جتنے غلام مانگے دے دو، جتنے درہم و دینار مانگے دے دو، جتنا سونا چاندی مانگے دے دو۔ اس دور میں لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، بس حکمران کے سامنے جا کر کہتے تھے کہ علی کے خلاف میرے پاس یہ بات موجود ہے، نہ گواہی نہ کچھ، وہ بات لکھواتا تھا اور جتنے پیسے چاہتا تھا لے جاتا تھا، لوگوں کے کاروبار بن گئے تھے۔ اگر کسی نے علی کی حمایت میں ایک لفظ بھی بول دیا، اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے،
اس کی عورتوں کو لڑکیوں کو کنیزیں بنا دیا جاتا تھا, اس کے بچوں کو قتل کر کے گھر کا اسباب لوٹ لیا جاتا تھا. جرت نہیں تھی کسی کی کہ علی کا نام زبان پر لے سکے, جرت نہیں تھی, جرت. اور اس میں ایک نہیں دو نہیں, اس میں 70 سال گزرے ہیں. 70. ایک بچہ ایک بندہ علی کو برا کہتے کہتے مر گیا, ایک بچہ علی کو برا کہتے کہتے جوان ہو گیا. سلطنتیں لگیں, بادشاہ علی کے خلاف, بادشاہتیں علی کے خلاف, نیزے علی کے خلاف, تیر علی کے خلاف, تلواریں علی کے خلاف, معززین لالا موسیٰ میں توجہ چاہتا ہوں, خزینے علی کے خلاف, درہم و دینار علی کے خلاف, وائز علی کے خلاف, نصیحت علی کے خلاف, مولوی علی کے خلاف, مفتی علی کے خلاف, فتوے علی کے خلاف, راوی علی کے خلاف, روایتیں علی کے خلاف, جھوٹی حدیثیں علی کے خلاف, جعلی محدث علی کے خلاف, خزینے علی کے خلاف, لشکر علی کے خلاف, جلاد علی کے خلاف. حضور علی آج اس 24-36 گھنٹے کی بارش اور کیرونا کے خوف زدہ ماحول میں لالا موسیٰ کے مرکزی امام بارگاہ میں غلامان حیدر کرار کے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ بنو امیہ کے ان ظالم حکمرانوں کو آواز دوں کہ اے بدبخت حکمرانوں, ذرا اپنی اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھو, دیکھو کہاں گئی تمہاری بادشاہتیں, کہاں گئی تمہارے درہم و دینار, کہاں گئے تمہارے خزینے, کہاں گئے تمہارے لشکر, کہاں گئے تمہارے نیزے, کہاں گیا تمہارا خوف, کہاں گئے تمہارے جلاد. وہ نہ وہ حکومتیں رہیں, نہ وہ حکمران رہے, نہ وہ روایتیں رہیں, نہ وہ راوی رہے, نہ جھوٹی حدیثیں رہیں, نہ سوداگر محدث رہے, نہ وہ خزینے رہے, نہ وہ دولتیں رہیں. میرا علی کل بھی علی تھا, آج بسم اللہ. ایسے حالات تھے کہ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کی جو صحاح ستہ ہے اس میں ان کی کتاب ہے حدیث, امام نسائی, جیسے صحیح بخاری ہے, ترمذی شریف ہے, صحیح مسلم ہے, ایسے سنن نسائی مارکیٹ میں موجود ہے. اس سنن نسائی کے لکھنے والے حضرت امام نسائی اہل سنت والجماعت کے مصر میں تھے. انہوں نے شام کے حالات سنے, انہوں نے حضرت علی کی فضیلت پر کتاب لکھی, مناقب لکھے اپنی کتاب میں. وہ مناقب طویل ہو گئے. وہ مصر سے اٹھے دمشق میں آئے, بڑا استقبال ہو, اہل سنت بہت استقبال ہو, بہت استقبال ہو. ان کے بیوی بچے غلام ان کے ساتھ, بڑا استقبال ہو. ٹھہر گئے, جمعہ آیا, سب نے کہا آپ خطبہ پڑھی. وہ منبر پر آئے, جامع مسجد دمشق شام, خطبے کے لیے بیٹھے اور خطبے پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہا قال نبیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی. 7ویں مجلس ہے نا, میں پہلی مجلس سے حدیث تلاوت کرتا چلا آ رہا ہوں. اب آپ سمجھے نا بھیا, لگ رہا ہے آپ مجھے پریشان اور تھکے تھکے بیٹھے. نبی نے کہا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. مجمع خاموش, قہر زدہ ہو گیا, بھری ہوئی تھی مسجد. امام نسائی کے پیچھے نماز پڑھنے اور ان کا خطبہ سننے. مجمع بیچ میں لوگ کھڑے, کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ امام نسائی نے کہا رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں. شام کے مجمع نے کہا ہم یہ حدیث نہیں سنتے, ہمیں جو ہے وہ کوئی اور حدیث سناؤ ان کے بارے میں. انہوں نے کہا بھائی ان کے بارے میں کن کے؟ کہا جو یہاں شام کا حکمران رہ چکا ہے. کہا ان کے بارے میں تو اگر وہ بخشا ہی جائے تو بڑی بات ہے. کہا نہیں حدیث سناؤ. کہا میں اور تو کوئی حدیث نہیں دیکھی. ایک بار نبی نے اسے بلایا تھا, غلام گیا بلانے کے لیے, اس نے کہا جا کے کہہ دو میں کھانا کھا رہا ہوں. نبی نے پھر بلایا, کہا میں کھانا کھا رہا ہوں.
نبی نے پھر بلایا، کہا میں کہا، نبی نے کہا اللہ کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اور تو مجھے کچھ مسجد سے لوگ اٹھے، ان کو مارنا شروع کر دیں. امام نسائی کو مارنا شروع، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، زخمی ہو گئے. کچھ پوشیدہ جگہ پر زخم آ گئے. غلاموں نے بچایا، کہا ایسا کرو مجھے مکے لے چلو. شام سے اٹھایا، مکے لے گئے، راہ میں انتقال کرے. یاد رکھیے گا اگر کوئی تل کے برابر بھی علی کی فضیلت کے لیے کام کر لے، اللہ اس اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں. اور میں شیعہ ممبر پر ان کی تعریف کر رہا ہوں، میرے سلام پہنچے امام نسائی کو، ان کی جرت کو، ان کے ایمان کو میرے سلام پہنچے. انہوں نے مکے سے پہلے انتقال کر، اللہ نے اجر دیا جو دشمنوں میں علی کی فضیلت پڑی. اجر یہ دیا کہ جب حاجی جاتے ہیں، حج ہوتا نہیں اس وقت تک جب تک صفا و مروہ دو پہاڑوں کے درمیان سعی نہیں کرتے، دوڑتے نہیں. پتہ ہے کیا اجر دیا اللہ نے امام نسائی کو؟ انتقال کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئے. میں تو کہوں گا نہیں، شہید ہو گئے. میں تو کہوں گا شہید ہو گئے. امام نسائی کو وہاں دفن کیا، صفا و مروہ کے درمیان. اگر آپ چاہیں کہ امام نسائی نے حضرت علی کے فضائل میں اور حضرت علی کی ولایت پر کیا لکھا ہے تو صبح ہی مارکیٹ سے کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. مناقب نسائی، خصائص النسائی اردو ترجمہ موجود ہے. اس میں ہزاروں حدیثیں ہیں جو ولایت علی پر جمع کی ہیں. متوجہ ہیں حضور علی؟ گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم صاحب؟ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، درود بھیج دیں. پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اگر علی کے لیے کوئی کام کریں، علی کی عزت کے لیے کام کریں، اللہ خود اس کا اجر عطا کرتا ہے. پروردگار خود اس کا اجر عطا کرتا ہے. انشاءاللہ ذرا باتیں آگے بڑھیں گی اور اس طرح کی حیرت انگیز چیزیں میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. مجھے اتنا بتا دیجئے حضور علی کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہی سازشوں کا نتیجہ ہے جو علی کے خلاف جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں. انہی روایتوں کا نتیجہ ہے جو علی کے خلاف روایتیں گھڑی گئی ہیں کہ علی میں تو کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکے، کچھ اس طرح تو نہیں کر. چلو اور کچھ نہیں، علی کے بابا کے لیے کہو کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا علی کو اذیت دینے کے لیے. علی سنا ہے کہ آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. توجہ ہے حضور؟ سنا ہے آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کے بابا جہنم میں، آپ کے بابا جہنم میں. وہی سامنے آ گیا جو ان کا چودھری تھا. علی نے کہا ٹھہر جا، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بابا آپ کے بابا جہنم میں. ایک مرتبہ اسے کہا قریب آ، قبا کا دامن کاندھے پہ ڈالا. کہا نبی سے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ علی جو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. سنا ہے؟ اس سے تصدیق ہے. سنا ہے علی جنت اور جہنم کا تقسیم کر، علی بانٹے گا جنت اور جہنم. کہا ہاں سنا. کہا تم نے نبی سے سنا ہے میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا ہی بابا جہنم میں. میرا ہی بابا جہنم میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا ہی بابا جہنم میں. فرمایا میں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں، پریشان نہ ہو، میں خود سنبھال کر اپنے بابا کو جنت میں لے جاؤں گا. نہیں، اگلا جملہ ہے جو بڑا حیرت انگیز. کہا میں تو لے جاؤں گا، میں تو بانٹنے والا ہی ہوں، جنت کا بھی اور جہنم کا. کہا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں خود اپنے بابا کو. اچھا پہلے ایک بات تو بتائیں، ایک فیصلہ کر، جنت اور جہنم کا فیصلہ کب ہوگا؟ بولے نا، مجھے لگ رہا اب آپ تھک گئے. بالکل تھک. کب ہوگا بھائی؟ قیامت میں. قیامت سے پہلے جنت جہنم نہیں ہے، قیامت کے بعد ہوگی. کمال دیکھیے سازش کا. ابھی قیامت آئی نہیں ہے، جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، پہلے کہہ رہے ہیں یا علی آپ کے بابا جہنم میں. دیکھا آپ نے سازش دیکھی؟ علی آپ کے. کہا میرا بابا میں بانٹنے والا. نبی نے بتایا نہیں کہ میں جنت اور جہنم کا ارے میں بانٹنے والا جنت اور جہنم کا، اور میرا ہی بابا جو ہے وہ جہنم میں. نہیں، فرمایا میں لے جاؤں گا. دیکھیں میری بات سنیے، میں لے جاؤں گا
اپنے بابا کو جنت میں فرماتے میں سنیے گا ایک ایک سام میں تو لے جاؤں گا اپنے بابا کو جنت میں تو اپنے باپ کی خیر منا. سمجھ رہے ہیں میرے محترم صاحب؟ دیکھیے جہاں آپ نے اب کس نے کہہ دیا جہنم؟ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہا راوی صاحب نے کہا ہے. راوی صاحب تھے نا, انہوں نے کہا ہے. 3 راوی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ تھکے نہ ہو میں ان تینوں راویوں کے نام بتاؤں جن راویوں نے کہا اور انہی کی حدیث کو مان لیا گیا. یہی جو ہے وہ حدیث ہے, کتاب میں موجود ہے, اور اس میں کہا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, اسی کو مان لیا گیا. دیکھیے اللہ نے عقل بھی دی ہے. اصول کافی ہماری جو کتاب ہے اس کا پہلا باب ہی باب العقل ہے. کون سا باب ہے؟ باب العقل ہے. پہلا باب ہی باب العقل ہے. ذرا عقل سے کام لیجئے. یہ 3 راوی ہیں, سنیں گے. ان میں سے ایک راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ایک راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ان تینوں نے کہا ہے کہ جب آخری وقت آ گیا اور آپ بستر پر تھے اور اب آپ کا انتقال ہونے والا تھا جناب ابو طالب کا, تو پیغمبر قریب گئے, جا کر کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. کہا نہیں, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں. یہ جملہ تو نبی نے کہا پڑھ لیجئے. کہا نہیں, میں باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں. نہیں. پھر کہا کہ نبی نے کہا, اپنا کان ان کے ہونٹوں پہ لگا دیا, کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے. پھر راوی صاحب کہتے ہیں ابو طالب نے نبی کے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھا. آئیے اب ذرا مجھے اجازت دیجئے, تقریر اپنے آخری منزلوں میں ہے, ذرا سا میں ٹھہر کر اپنے سننے والوں کی خدمت میں ذرا وضاحتیں کروں. مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں بات کروں, بے شک حق نہیں, لیکن مجھے اتنا حق ضرور ہے کہ اگر کوئی علی کے بابا کے کلمے پر اعتراض کرے پھر یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے. پھر ہم اتنی بات تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی بے ادبی سے نہیں کریں گے, ادب کے دائرے میں کریں گے, لیکن عقل ہو. سننے والے سنی شیعہ دوست سماعت فرمائیں. مجھے اتنا بتا دیجئے, ان میں سے ایک راوی جو ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن عمر. حضرت ابو طالب نے جس وقت انتقال کیا, ہجرت سے 3 سال پہلے مکے میں حضرت عبداللہ بن عمر بہت چھوٹے سے بچے تھے. دوسرے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس, وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اچھا اب آ جائیے تیسرے راوی جو ہیں, وہ جو ہے ان کے بارے میں آپ سے کیا کہوں. وہ جو ہے بہت کم ٹائم کے لیے پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں, بہت کم ٹائم گزارا, اس لیے کہ وہ 8 فتح مکہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے, فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے. 11 ہجری میں پیغمبر کا انتقال ہوا. تقریباً 2.5 پونے 3 سال وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے. لیکن آپ صحافتہ پڑھ لیجئے کہ ان سے جو حدیثیں ہیں وہ سب سے زیادہ انہوں نے بیان کی ہیں. یعنی کسی سے اتنی حدیثیں تو حضرت ابو بکر سے نہیں ہیں, حضرت عمر سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حدیثیں ان سے ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی. یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ وہ تھے کہ جن کا نہ گھر تھا نہ گھاٹ تھا, کلمہ پڑھ لیا تھا, نبی کے پاس آ گئے تھے. مسجد نبوی کے باہر پیغمبر نے ایک چبوترا بنا دیا تھا, پنجابی میں جسے تھڑا کہتے ہیں, اس پر بیٹھے رہتے تھے. ادھر سے بھی کوئی آتا تھا, غریب لوگ تھے, پھٹے پرانے کپڑے تھے, کوئی کھانا دے گیا, کوئی پانی دے گیا, کوئی جناب علی کھجوریں دے گیا, وہاں بیٹھے رہتے تھے. تو وہاں پہ روٹیاں کھاتے رہتے تھے. تو سب لوگ آتے تھے مسجد میں, وہ روٹیاں دے. یہ جمعرات کو مسجد میں روٹیاں پہنچانا اسی دوران کا فیشن ہے, تو لہذا لوگ آتے تھے اور جناب علی روٹیاں
ٹھیک ہے حضور. وہاں وہ بیٹھے رہتے تھے, بیچاروں کا گھر گھاٹ نہیں تھا, مسلمان ہوتے تھے, جو لڑکا مسلمان ہو گیا تو ماں باپ مار کے نکالتے تھے, باپ مسلمان ہو گیا لڑکے نکال دیتے تھے, بیچارے غریب کہاں جاتے. پیغمبر رحمت کل نے ان کا انتظام کیا تھا, وہیں رہو, اور سب سے کہہ دیا تھا انصار سے ان کو کھانا وانا دیتے رہو. انہی میں تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے بھیا ہم تو اتنے پیار کرنے والے, آپ ایک کہو گے ہم تو دو بار رضی اللہ لگا دیں گے, ہمیں کیا مطلب ہے. غور ہے یا نہیں ہے جناب یار, توجہ ہے یا نہیں, غور فرما رہے ہیں یا نہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے بے ادب, ممبر ہی پاکوں کا ممبر ہے, یہاں کہاں سے بے ادبی آ گئے. حضرت ابو ہریرہ, مگر حدیث ہے ٹائم کم دیا نبی کے ساتھ تھوڑے سے, پھر تو رسول اللہ کا انتقال ہو. اب یہ اعتراض بہت ہے, آج سے نہیں ہے, اس دور سے اعتراض ہو گیا تھا کہ اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتا ہے ابو ہریرہ. اس دور سے اعتراض ہو گیا تھا, صحابہ نے بھی اعتراض کیا تھا کہ اتنی حدیثیں کیوں. انہوں نے وجہ بیان کی, توجہ رکھیے گا, وہ وجہ بیان کرتا ہوں میں اپنے محترم سننے والوں کو. پہلے سن لیجئے کہ انہوں نے یہ کہا, حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی تھی, ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اتنی حدیثیں کیوں بیان کی, تمہیں کیسے یاد, سب سے زیادہ حدیث جس موضوع قال نبی قال رسول اللہ سمعت رسول اللہ قال رسول اللہ سب بیان. کہا اس لیے مجھے اتنی حدیثیں یاد ہو گئی. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا, رسول اللہ دودھ پی رہے تھے, تو میں دیکھ رہا تھا رسول دودھ پی رہے تھے. پھر رسول اللہ نے دودھ چھوڑ دیا, خود جو ہے وہ اس مسرہ میں چلے گئے اپنے گھر میں. وہ جو رسول کا جھوٹا دودھ تھا, میں نے وہ دودھ اٹھایا جلدی سے پی گیا. چونکہ میں نے رسول کا جھوٹا دودھ پیا تھا, سینہ کھل گیا. سب سے زیادہ ہزاروں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان. کوئی مانے یا نہ مانے, میں مانتا ہوں, میں مانوں گا, کوئی نہ مانے میں مانوں گا. بے شک سچ کہا انہوں نے کہ نبی کا جھوٹا دودھ پیا, ایسا سینہ ہو گیا, نور اتر گیا, حدیثیں بیان کی. بس اتنا آپ بھی مان لیجئے. ارے جو نبی کے 2 گھونٹ جھوٹا دودھ پی لے, اس سے تو ہزاریں حدیثیں لیتے ہو, اور جو نبی کی زبان چوس کے جوان ہو جائے. آخر تک اس نعرے میں شریک ہو جائیں دوست. بحضور وقت گیا, انشاءاللہ کل یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے, اور آج روک رہا ہوں, اس جگہ پر روک رہا ہوں. بھائی اتنا یاد, یہیں سے بات کو آگے پہنچو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ارے حضور علی کلمہ پڑھ کر بنتے ہوئے بہتوں کو دیکھا ہے, کلمہ پڑھ کر بہت سوں کو دیکھا ہے بنتے ہوئے, لیکن حضور گود میں اس کو پال کر جس نے کلمہ پڑھانا تھا, اپنی ذبح اپنی نسل کو ذبح کراتے ہوئے فقط ابو طالب کو دیکھا. فقط ابو طالب ہے جس کی نسل ذبح ہو گئی, فقط ابو طالب ہے جس کا خون کام آیا ہے اسلام. میں نے موضوع کو روکا ہے صرف اس لیے, موضوع پڑھتا آگے تو مصائب کی منزلیں کم ہوتی ہیں. ایسا کم کرنا میرے لیے جو ہے وہ حق کی تلفی ہے. مصائب کا اپنا حق ہے, اس کو بیان کیے بغیر مجلس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ تو خیر ویسے بھی ہم گنہگار کہاں ادا کر سکتے. بھائی اتنا کہنا ہے حضور علی, کربلا جو سجی ہے کون ہے, یہ ابو طالب کا ہی تو گلشن ہے, کوئی اور نام لے سکتا ہے؟ یہ ابو طالب کا گلشن ہے. انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا تو کربلا میں رشتے پڑھوں گا کہ کون ابو طالب کے رشتے میں کیا لگتا تھا. انشاءاللہ کربلا کے شہیدوں کے رشتے پڑھوں گا. آج صرف اتنا کہ جس کی آج شہادت کا بیان ہے وہ بھی تو ابو طالب کا ہی شہزادہ ہے, ابو طالب کے پوتے کا بیٹا ہے, وہ کربلا کا دولہا ہے. اور یہ 7 محرم ہے, گو کہ برسات نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا, لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس دولہا کی مہندی سونی رہ گئی ہو. نہیں, غلام اور کنیز زندہ ہیں. آج دن بھر آپ نے دیکھا, یہ میرا جملہ نہیں, میں نام لے رہا ہوں برکت کے لیے. ممبر کا عظیم نام ہے, یا ممبر کا دوسرا نام ہے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ. وہ ایک دفعہ کھارا دار میں مجلس پڑھنے گئے 7 محرم, تو جو ماحول دیکھتے ہوئے گئے کہ بچیوں کے ہاتھ میں لگن ہے اور ان میں مہندی کے چراغ جل رہے ہیں.
مہندی لیے ہوئے چھوٹی چھوٹی پلیٹوں. تو جب ممبر پر آئے تو کہا گزرتے ہوئے ایسا لگا ہے کسی دولہا کی مہندی آ رہی ہے. سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک گھر سے دوسرے گھر میں مہندی کے چراغ لے کر جا رہی ہیں. مہندی، ہاں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ یہ مہندی کربلا میں تھی کیا؟ کربلا میں مہندی جلائی، مہندی جو ہے وہ بھگوئی گئی تھی، دولہا اور دلہن کو مہندی لگائی گئی تھی؟ یہ سوال اکثر ہو جاتے ہیں. لیکن بھیا قدیمی طور پر یہ جو ہے شاعر اللہ ہے، کربلا کے تبرکات میں سے ایک عظیم تبرک ہے. پھر اس قاسم کی مہندی کو اللہ نے برکت اتنی دے دی ہے کہ کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، جناب قاسم کی مہندی پر منت مان لیجئے، آپ دیکھیے کہ کیسے منت پوری ہوتی ہے. یہ شب عاشور ہماری سنی بہنیں اور بیٹیاں جو منت کی مہندی لے کر آتی ہیں، مجھے بتائیے وہ کیوں لے کر آتی ہیں؟ وہ اس لیے لے کر آتی ہیں کہ سال ہوتا ہے تو منت اٹھا کر جاتی ہیں کہ وہ بے اولاد ہے اسے اولاد مل جائے. میری بہو ہے، شادی کو 5 سال ہو گئے، مجھے پوتا مل جائے، مجھے بچہ مل جائے، مجھے یہ ہو جائے. تو منت پوری ہوتی ہے تو مہندی کے لیے تبرکات لے کر آتے ہیں. یاد رکھیے قاسم کی مہندی کچھ اتنی حسرت بھری مہندی ہے. عزاداروں، اب مہندی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو روایت سناتا ہوں. سننے والے جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ احتیاط کی ہے اور پڑھنے میں، اور اللہ کرے کہ میں اسی طرح احتیاط کے ساتھ ہی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں غفلت برتوں اور کوئی جملہ ادھر سے ادھر پڑھوں، چونکہ مجھے جواب دینا ہے. یہ نوجوان بچے سن رہے ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، جو میں نے پڑھنا ہے وہی ان کا عقیدہ ہو جانا ہے. اگر میں نے غلط عقیدہ بیان کر دیا تو یقین جانیے ان کی بخشش تو ہو جائے سو ہو جائے، میری بخشش ہونے والی نہیں ہے. میں مقتل سے آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں. 10 محرم ہوئی اور ایک ایک نے میدان کارزار میں جانا شروع کیا. حسن کا یتیم چچا کے پاس کھڑا ہو گیا، امو جان مجھے بھی اجازت دے دیجئے. تو سینے سے لگا کے کہا بھیا یاد آتے ہیں تو تجھے دیکھ لیتا ہوں. تجھے کیسے اجازت دے دوں قاسم، تجھے کیسے اجازت دے؟ 1 بار 2 بار 3 بار اجازت نہیں ملی تو روتے ہوئے ماں کے پاس آئے. تڑپ گئیں شہزادی، تڑپ کر کہا ماں صدقے ہو جائے، کس نے رلایا ہے؟ رونے کا سبب کیا؟ لپٹ کے کہا سب کو امو جان اجازت دے رہے ہیں مادر گرامی، نہ جانے کیا سبب ہے مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے. کہا اچھا رونا میری جان، چل میں چلتی. قاسم کو ساتھ لیا. علامہ مفتی سید نصیر الاجتہادی، بزرگوں کو یاد ہوگا، جوانوں کو تو خیر پتہ نہیں، نام اس لیے لے رہا ہوں، یہ عظیم میناریں ہیں، ان کی یادیں زندہ رہیں. نام لوں گا تو ان کی اس جملے کا ثواب، ان کا جملہ ہے، ان کی محنت، ان کی ریاضت، اس کا ثواب ان کو اللہ عطا کر دے گا. اس لیے نام لے رہا ہوں، میری محنت نہیں ہے، میری ریاضت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹیلی ویژن پر یہ شام غریباں پڑھا کرتے تھے کراچی سے. کہا قاسم کو ساتھ لیا. قاسم کو ساتھ لے کر وہاں ہی جہاں ڈیوڑی پر حسین بیٹھے تھے، بھابھی کو دیکھا کرسی سے کھڑے، کیسے آئیں بھابھی؟ کہا میں وارث شریعت محمد سے فقہ کا ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. بیوہ قاسم بی بی میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں شریعت. کہا کہیے کیا مسئلہ پوچھ؟ کہا میں نے پوچھنا یہ اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی جائز نہیں ہے؟ اسی کے ساتھ قاسم کے بازو سے بندھا ہوا تعویذ کھول کر یہ آپ کے بھائی کے ہاتھ کا بندھا ہوا تھا. تعویذ نہیں تھا، کھولا، آنکھوں سے لگایا. حسین نے چوما کئی بار. بہت چاہتے تھے امام حسین حضرت امام حسن کو، بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے. امام حسن بھی بہت چاہتے تھے، کیوں نہ چاہے؟ نبی کے ایک کاندھے کے سوار حسن تھے تو نبی کے ایک کاندھے کے سوار حسین تھے. بھائی کے ہاتھ کی تحریر ملی 10 سال بعد. تعویذ کیا تھا؟ بس لکھا تھا. سنیں گے کیا لکھا تھا؟ سنیں گے. پہلا جملہ یہ تھا حسن کا، حسین آ گئی نا کربلا. حسین کاش میں ہوتا تو تجھ سے پہلے میں جان قربان کرتا بھیا، لیکن میں نہیں ہوں. حسین میری وصیت پر عمل کرنا، میرے قاسم کو مایوس نہ کرنا. چوم کر تعویذ کو جیب میں رکھا، قاسم کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا. اب دیکھیں روایت کو میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. 7 ہے 8 9 10 ابھی 3 دن آپ کا میں مہمان اور ہوں.
ایک لفظ بھی میں مقتل سے ہٹ کر پڑھوں یا ادھر سے ادھر پڑھوں، میرا گریبان ہے آپ کا ہاتھ، لیکن جب روایت پڑھ دوں تو پھر پرسہ دینے میں بخل کام نہ کرنا، پھر بخل سے کام نہ کرنا۔ ساتھ لیا قاسم کو، خیمہ گاہ میں آئے، خیمہ گاہ میں آ کر کہا بہن میرے تبرکات کا صندوق لائیں۔ صندوق آیا، دولہا کا لباس قاسم کو پہنایا۔ اللہ کرے آج پرسہ ایسے ہو جائے کہ مادر حسن راضی ہو جائے، شہزادی راضی ہو جائے۔ پھر آواز دی بہن میری بیٹی کو لے کر آئے۔ سر جھکا کر شہزادی بابا کے سامنے آ گئے۔ حسین نے اپنے پہلو میں اپنی بیٹی کو بٹھایا، قاسم کو دوسرے پہلو میں بٹھایا۔ جناب عباس سامنے کھڑے ہیں، بنی ہاشم کے جوان سامنے کھڑے، بیویوں نے حلقہ کیا، بیویاں حلقہ باندھ کے کھڑی ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ نکاح پڑھا۔ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، خطبہ نکاح پڑھا، مجھے پتا ہے اب حیرت زدہ ہو گئے ہیں۔ خطبہ نکاح پڑھا، خطبہ نکاح پڑھ کر کہا حسن بیٹا مجھے ہاتھ دو، شہزادی بابا کی جان مجھے ہاتھ دو۔ بی بی نے ہاتھ، شہزادی کا ہاتھ لے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی حسن کے بیٹے قاسم کے ہاتھ میں رکھ، پھر جنت البقیع کی طرف منہ کر کے کہا بھیا لو آپ کی وصیت پر عمل کر دیا۔ جزاک اللہ۔ آج میں نے چاہا میں اس طرح وضاحت کروں اپنے سننے میں، اس لیے میں نے فضائل کو روکا تاکہ یہ 2 باتیں آپ کے درمیان ہو جائیں۔ بھیا جو حکم دیا تھا میں نے پورا کر دیا، بھیا میں نے پورا کر دیا۔ اب دیکھیں جیسے میں روایت پڑھ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن اگر کوئی 2 لفظ آگے کر دے گا 2 لفظ پیچھے کر دے گا اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی لفظ ملا دے گا اس پر خدا کی لعنت ہے کہ کوئی میری تقریر سن کر اپنی طرف سے کوئی لفظ ملا دے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ میں منبر پر کہہ رہا ہوں چونکہ بہت سینسٹیو روایت ہے، بہت محتاط روایت ہے، ذرا سننا۔ منظر کو دیکھنا، دولہا اور دلہن، حسین نے کھڑے ہو کر دولہا کے ہاتھ میں دلہن کا ہاتھ رکھا، کہا بھیا حسن آپ کی وصیت پر عمل کر دے، آپ کی۔ یہ کہہ کر حسین اٹھے، خیمہ گاہ سے باہر چلے گئے۔ میں نے کہا اسی طرح رکھنا۔ عباس حسین کے پیچھے پیچھے خیمے سے باہر چلے گئے۔ اب پیچھے منظر کیا ہے، دولہا اس طرح کھڑا ہے، میں نے کہا کوئی ایک لفظ بھی ملائے گا اللہ اس پر لعنت کرے۔ دولہا اس طرح کھڑا ہے کہ دولہا کے ہاتھ میں دلہن کا ہاتھ، سر جھکا کے دلہن کھڑی، حسین بھی باہر چلے گئے، مولا عباس۔ اب بیویوں نے دولہا اور دلہن کو گھیرا ہوا ہے، ساری سیدانیوں نے دولہا اور دلہن کو گھیرا۔ دولہا آگے بڑھا، اپنی دلہن کا ہاتھ لے کر جناب قاسم نے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگا مادر گرامی اب آپ کی دلہن جانے شام کا قید خانہ۔ اجرکم اللہ۔ ہاتھ دیے ہیں تو حسین کے کام آ جائیں، ہاتھ دیے ہیں تو سینے پر مار لیجئے۔ مادر گرامی آپ نے منظر دیکھا، اسی طرح رکھیے گا کہ حلقہ کیا ہے بیویوں نے، جناب قاسم نے اپنی دلہن کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا، کہا مادر گرامی اب شام کے بازار جانے، اب کوفے کے دربار جانے، آپ جانے، آپ کی دلہن جانے۔ یہ کہہ کر شہزادی کا ہاتھ مادر قاسم کے ہاتھ میں، قاسم چچا کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئے۔ عزادارو آپ پوچھ رہے ہیں مہندی کیا ہے؟ وہاں نہیں تھی مہندی، نہ ہوگی، لیکن اتنا بتا دو اتنا سا بچہ پیدا ہو نا، ابھی 15 دن کا ہو، ہفتے کا ہو، تو دلہن رات کو بچے کو اکیلا لے کے جب بیٹھتی ہے نا ماں تو اس سے باتیں کرتی ہے، شوہر سے چھپا کے، شوہروں کو پتہ نہیں ہے، سسر سے، ساس سے چھپا کر کہتی ہے چاند جیسی دلہن لاؤں گی تیری، ایسی مہندی سجاؤں گی سارا خاندان دیکھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کا 15 دن کا ہے وہ خواب اس کی حضرت ہوتی ہے، ارے جس کا 13 سال کا دولہا بنا
اس ماں کے دل میں مہندی کی حسرت نہیں ہوگی؟ حسرت تھی، بی بی وہ حسرت لے کر شام کے قید خانے میں چلی گئی۔ ہماری بچیاں ان کی کنیز ہیں، کہتی ہے بی بی آپ کی حسرت پوری کر رہے ہیں۔ یہ مہندی بی بی ام فروا کی حسرت، قاسم کی بہنوں کی حسرت۔ عزاداروں، بس تقریر تمام ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، مہندی کی زیارت کریں گے۔ بس ماتمداران حسین، عزاداران حسین، میمون نامی گھوڑے پر حسین نے قاسم کو سوار کیا۔ سبز رنگ کا گھوڑا ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے۔ میمون اونچے رنگ کا، اونچے قد کا گھوڑا تھا، رسول اللہ کا گھوڑا تھا۔ مقاتل نگار کہتے ہیں کربلا کا واحد شہید ہے جس کو حسین نے پہلے گود میں اٹھایا، پھر گھوڑے پر بٹھایا، پھر میمون کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہا میرے حسن کی نشانی ہے میمون۔ عزاداروں، ماتمداروں، ادھر ایک مرتبہ ارزق شامی سے کہا کہ جا حسین کی طرف سے حسن کا بیٹا آیا۔ اس نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، میرے لیے ننگ و عار ہے، مجھے تو یزید نے اس لیے بھیجا ہے کہ کربلا کے میدان میں عباس آیا، میں نہیں جاؤں گا اس بچے کے مقابلے میں، میری توہین ہے، میرا بیٹا جائے گا۔ اس کا ایک بیٹا آیا، ایک ضرب قاسم سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا، کٹ کے گر گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ جب 7 بیٹوں کے جنازے ارزق کے سامنے آئے، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، وزنی گرز اٹھایا، نیزہ اٹھایا، تلوار اٹھایا، پاگلوں کی طرح نکلتا ہوا۔ ادھر اعلان ہوا قاسم کے مقابلے میں شام کا مشہور پہلوان ارزق شامی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا عباس کے چہرے پر اضطراب آنا شروع ہو گئے، اضطراب آنا شروع ہوا، حسین کا چہرہ زرد ہونا شروع ہوا۔ پردے کا، خیمے کا پردہ اٹھا کے بی بی ام فروا دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کہا حسین کو اے فرزند رسول، کیا آپ کے بھائی کے بیٹے کے شجاعت پر آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ دیکھ کے کہا بھابی بڑا اعتماد ہے، پھر چہرے پہ زردی کیسی آئی؟ رو کے کہا ارزق شامی پانی پی کے آ رہا ہے، میرا قاسم پیاس۔ عزاداروں، جیسے ہی وہ ڈھالیں اٹھا کر، نیزے اٹھا کر جناب قاسم کے مقابلے میں آیا، جب میں نے فضائل کو روکا تھا آپ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے، پریشان ہوئے۔ اب پتہ چلا کیوں روکا، اس لیے کہ مصائب لازمی امر ہے، کل بھی میرے پاس وقت کم رہ گیا تھا۔ جیسے ہی ارزق شامی آیا، اعلان ہوا کہ ارزق شامی شام کا مشہور پہلوان قاسم کے مقابلے میں عزادارو جناب عباس گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے، رکابوں میں پیر جما کر آواز دے کے کہتے ہیں ارزق شامی شرم نہیں آتی؟ تو میرے لیے آیا تھا، میرے بچے کے مقابلے میں آیا۔ یقیناً میں نے مقتل میں تو نہیں پڑھا، شاید جناب قاسم نے پلٹ کر کہا چچا پریشان نہ ہوئیے گا، جنگ کے سارے ہنر میں نے آپ سے ہی سیکھے۔ عزادارو جنگ ہوئی، 2-4 وار کے بعد جناب قاسم نے عرب کے مشہور پہلوان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک، حسن کا بیٹا ہے، حسن کا بیٹا۔ بس ارزق شامی کا مرنا تھا کہ فوج یزید برباد ہو کے رہ گئے۔ عمر بن سعد نے کہا ایک ایک گیا، ارے 13 سال کا صحیح، علی کا لخت جگر ہے، اس کے بازو میں علی کا خون ہے، علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے حملے کرو۔ بس عزاداروں میں کس طرح پڑھوں، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، کہیں سے نیزہ آیا، کہیں سے تلوار آئی۔ ایک مرتبہ ایک تلوار پہلو میں لگی، ایک دوسرے پہلو میں لگی، نیزہ کمر میں لگا، گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا، میمون کی زین سے زمین پر آیا۔ جیسے زمین پر آیا آواز دی چچا میری مدد کے لیے آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کر کہا عباس میرا قاسم گر گیا۔ شور اٹھا، عباس نے حملہ کیا، ادھر کی فوجیں ادھر دوڑی، ادھر کی فوجیں ادھر دوڑی، بس فوجیں دوڑ رہی تھیں، گھوڑوں کے سوموں کے نیچے سے آواز آ رہی تھی چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری مدد، آخری جملہ چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری نصرت کے لیے آئیے۔ میں نے سوال کیا مقاتل سے، کربلا کے ہر شہید نے حسین کو ایک بار پکارا اور حسین مدد کے لیے پہنچ گیا، قاسم بار بار کیوں پکارتا رہا؟ تو مقاتل نے ایک ہی جواب دیا، جب بھی گھوڑے دوڑتے تھے گھوڑوں کا سم قاسم کی پسلیوں پر آتا تھا، پسلیاں ٹوٹتی تھی، پکار کر کہتے چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری مدد۔ حسین جب پہنچے قاسم کی لاش کو ایسے نہیں اٹھایا، قاسم کی لاش کو گٹھڑی میں ایسے واہ غربتا ماتم حسین۔